بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ 24 درس تک پہنچا، مکمل ہوئے ہمارے 24 درس۔ آج کا درس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اس آخری باب کے سوال نمبر 12 سے۔ سوال نمبر 12 میں یہ پوچھا گیا ہے کہ گزشتہ سوال میں اہل جنت کے بارے میں کچھ معلومات بتائی گئی کہ وہ کیسے رہیں گے، تو اہل جہنم کے حوالے سے بھی کچھ بتایا جائے کہ جہنم والے لوگ جو ہے وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے وہاں کیا حالات ہوں گے۔ پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیات یا روایات سے جو استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرف سے آگ کی لپیٹ میں ہوں گے، اور وہ بھی جہنم کی آگ۔ ان کا اڑنا بچھونا آگ ہی ہوگا، نیچے آگ اوپر آگ دائیں بائیں۔ نکلنے کی کوشش کریں گے، قرآن میں ہے کہ وہ نکلنے کی کوشش کریں گے مگر نہیں نکل پائیں گے۔ بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے خاردار اور انتہائی بدبودار درخت زقوم کی شاخیں ان کو دی جائیں گی کہ جو کانٹے دار بھی ہوتا ہے ساتھ۔ پینے کے لیے پیاس ہوگی تو پیپ اور پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ایک جلا ہوا مادہ دیا جائے گا جس سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے اور آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور آگ کی وجہ سے جب ان کی پہلی جلدیں راکھ ہو جائیں گی تو ان پر نئی جلدیں ان کو چڑھائی جائیں گی، پہنائی جائیں گی، تاکہ وہ اس آگ کے تپش اور عذاب کو محسوس کرتے رہیں۔ ہر طرف سے موت کے آثار دیکھیں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ اس قسم کی آگ میں بھی وہ آگ کی زنجیروں اور توقوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ یعنی ان کو دکھایا جائے گا اہل جنت کے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں پہنچے ہوئے ہیں، تو انہیں دیکھ کر کچھ غذا اور پانی کا سوال کریں گے کہ ہمیں بھی دو ان نعمتوں میں سے کچھ، لیکن وہ جواب دیں گے اہل جنت کے اللہ کے دشمنوں پر یہ نعمتیں حرام ہیں۔ آپس میں جو ان کی گفتگو ہوگی اہل جہنم کی، تو ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے۔ غریب جو گروہ ہوگا وہ امیر گروہ پر لعنت کرے گا کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ لالچ دے کر ڈرا دھمکا کر ہم آپ کے پیچھے چلتے تھے، تم نے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ گمراہ ہے، دعوت دینے والا نبی ہے، امام ہے، عالم ہے، تم نے ہمیں ان سے دور کیا تھا۔ جس طرح کہ آج کل بھی لوگ کرتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، علماء سے دور ہٹاتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے وہ جیبیں پر ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قیامت کے دن ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے کہ وہ غریب کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اور وہ جواب میں انہیں کہیں گے کہ ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، تم پر عذاب ہو، تم پر لعنت ہو۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے التماس کریں گے یہ لوگ کہ ہمیں ایک بار دنیا میں پھر بھیجا جائے، ہم وہاں نیکوکار ہو جائیں گے، لیکن جواب ملے گا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں جو موقع دیا گیا تھا وہ تم نے ضائع کر دیا۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں لوٹا بھی دیا جائے تو تم نے پھر بھی وہی کام کرنے ہیں جو پہلے کرتے تھے، چونکہ نفس جو ہے مسخ ہو چکے ہیں، شیطان بن چکے ہیں۔ ان سب کے علاوہ یعنی عذاب کے، اس عذاب کے اوپر جو ہے وہ ملائکہ اہانت کریں گے، ڈانٹیں گے اور کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے کے لیے انبیاء کو اللہ نے نہیں بھیجا تھا؟ تو پھر کیوں اس قدر تم بدکاریاں کرتے تھے؟ تو یہ جواب میں اعتراف کریں گے کہ انبیاء نے ہمیں ڈرایا تھا، ہمیں دین کی تبلیغ پہنچی تھی، اللہ سے بھی ڈرایا گیا، قیامت کا ذکر بھی کیا گیا، سارا کچھ ہے، لیکن ہم نے ان کی نہیں سنی اور ہم نے مذاق اڑایا اس وقت، اور یہ ہماری بدبختی تھی، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اعتراف کریں گے۔
اہل جنت کو دیکھ کر بہت حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی ان کی طرح ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم حسرت، حسرت کا دن ہے، چونکہ بہت بڑی حسرت ہونی ہے لوگوں کو وہاں، لیکن اس کا موقع و محل گزر چکا ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا اس حسرت کا۔ یہاں پر ایک اور سوال یعنی ایڈ کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جو کہ کتاب میں نہیں ہے، کہ ہم نے یہاں دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، اہل جنت اور ایک اہل نار۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے، اصحاب اعراف، کہ کچھ لوگ مقام اعراف پر ہوں گے، تو مناسب ہے کہ اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے چلیں کہ اصحاب اعراف کون ہیں اور وہ مقام اعراف کیا ہے جہاں وہ ہوں گے۔ تو جواب یہ ہے کہ وہ مقام اعراف نہ جنت ہے اور نہ جہنم ہے۔ اعراف اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے، جیسے ایک اونچا ٹیلہ ہو دو وادیوں کے درمیان میں، تو جنت اور جہنم میں جو پردہ ہوگا، پردے کی اوپر والی جو جگہ ہے وہ مقام اعراف ہے، کوئی اونچی جگہ ہوگی۔ اس پر کون ہوں گے، اس میں اختلاف ہے کہ کون ہوں گے، لیکن قرآن کی آیات کو دیکھا جائے یا معصوم کی حدیث کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو اتنے بدبخت ہیں کہ انہیں جہنم بھیجا جائے، نہ ہی اتنا اچھا کردار ہے کہ انہیں جنت بھیجا جائے، ان کو درمیان میں رکھا جائے گا۔ اگر اللہ نے رحمت کر دی تو جنت بھیج دے گا، اگر صحیح ان سے جو ہے عدل کی تو ان کو جہنم بھیج جائے گا۔ ان کو کچھ عرصے کے لیے مقام اعراف پہ رکھا جائے گا، کتنا عرصہ رکھے یہ اس کی ذات جانتی ہے۔ دوسرا وہ لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اختیارات دے گا کہ وہ ادھر سے اہل جنت کو بھی خطاب کریں گے، ان سے بھی باتیں کریں گے کہ جاؤ تم ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، نیک لوگ ہو، جاؤ تم جنت جاؤ۔ اہل جہنم سے بھی خطاب کریں گے کہ تم نے یہ کیا تھا اور تم نے وہ کیا تھا، تم جہنم کے مستحق ہو۔ یعنی اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک فوج مثلا کہیں جا رہی ہے اور آگے کوئی مشکل جگہ آ گئی ہے، مثلا پہاڑ کی سرنگ ہے یا اس طرح کی، تو وہاں کیا ہوتا ہے، دو طرح کے لوگ وہاں رکتے ہیں۔ ایک وہ جو کمزور ہوتے ہیں، گزرنا مشکل ہوتا ہے، ایک وہ جو لیڈر ہوتے ہیں کہ جو ہر کسی کو گزار کر بعد میں جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان میں ٹکراؤ نہیں کہ مقام اعراف پر ایک وہ لوگ جو اس دن کے سردار ہوں گے اور ایک وہ لوگ جو اتنے کمزور ہوں گے کہ جو جنت بھی نہیں جا سکتے لیکن اتنے بدبخت بھی نہیں تھے کہ وہ ڈائریکٹ جہنم جاتے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 کو دیکھیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے 46 اور 47 اور اس کے بعد 48، یہ تین آیتیں جو ہے مسلسل اصحاب اعراف کا ذکر کر رہی ہیں اور دونوں قسموں کا۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان کے درمیان حجاب ہوگا، یعنی اہل جنت اور اہل نار کے درمیان حجاب ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر رجال کھڑے ہوں گے، مقام اعراف پر۔ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، ان سب کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور اصحاب جنت کو ندا دیں گے، ان سلام علیکم، تم پر سلام ہو، لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ اس جنت میں داخل نہیں ہوگے لیکن جنت میں داخل ہونے کی تمنا رکھتے ہیں۔ کون؟ اس میں دو تفسیر ہیں، ایک یہ کہ جو اصحاب جنت ہیں وہ ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک تفسیر یہ ہے کہ اصحاب اعراف اہل جنت پہ سلام کریں گے، خود جنت میں داخل نہیں ہوں گے جبکہ وہ جنت کی تمنا رکھتے ہیں، ایک تفسیر یہ ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی نگاہوں کو پلٹایا جائے گا تِلْقَاءَ أَصْحَابَ النَّارِ، اہل جہنم کی طرف، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہیں گے خدایا
تو ہمیں پناہ دے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اے میرا اللہ ہمیں ان قوم ظالم کے ساتھ قرار نہ دے، لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ یہ دو آیتیں ان اصحاب اعراف کے بارے میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے کہ خدایا ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ قرار نہ دے، جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو تمنا کریں گے جنت میں داخل ہونے کی، لیکن اب داخل نہیں ہوئے، یعنی وہ ہیں جو درمیانی ہیں۔ جو 48 نمبر آیت ہے اس میں کچھ اور مقام ذکر ہو رہا ہے اصحاب اعراف کا۔ وَنَادَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اور اصحاب اعراف نے ندا دی کچھ مردوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جن کو ان کی نشانیوں سے وہ پہچانتے تھے۔ قالوا ما اغنى عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، یعنی مذمت کر رہے ہیں اہل جہنم کی۔ کیا کہیں گے ان کو؟ اصحاب اعراف نے کچھ مردوں کو ندا دی جن کو وہ جانتے تھے ان کی نشانیوں سے کہ یا فلان یا فلان یا فلان، تمہیں تمہارے جم نے، تمہیں تمہارے گروہ نے، تمہیں تمہاری پارٹی نے کوئی فائدہ نہیں دیا ہے، اور جو تم تکبر کرتے تھے اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصحاب اعراف اور ہیں جن کے پاس اتنی اتھارٹی ہے اہل جہنم کو نام لے لے کر پکاریں اور کہیں کہ تمہیں کیا فائدہ دیا ہے تمہارے جو گروہ تھے یا تم جو تکبر کیا کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین، یہ اگلی آیت ہے 49 نمبر، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمت ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ پھر جو ہے ان کو خطاب کر کے اہل نار کو جنت والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے اہؤلاء الذین، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں شامل نہیں کرے گا، رحمت میں داخل نہیں کرے گا، جبکہ وہ تو جنت میں جا رہے ہیں اور تم جہنم میں جر رہے ہو۔ پھر خطاب کریں گے اہل جنت کو کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تمہیں حزن اور غم ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصحاب اعراف اور ہیں، پہلے والے اور ہیں۔ پہلے والے جنت کی طرف دیکھتے ہیں تو تمنا کرتے ہیں لیکن داخل نہیں ہوئے، جہنم والوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو جہنم والوں کو بھی ڈانٹ رہے ہیں اور جو جنت والوں کو بھی آرڈر کر رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی جن کے پاس اختیار ہوگا، اللہ تعالیٰ جن کو سردار بنائے گا قیامت کے دن۔ روایات میں آئے تو بھی دونوں طرح کے اصحاب اعراف ملتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ آل محمد الاعراف، اعراف آل محمد ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے ہم اکرم الخلق علی اللہ تبارک و تعالی، اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں، معزز ترین جو لوگ ہیں۔ تو روایات میں محمد و آل محمد علیہ السلام سے تفسیر کی گئی کہ یہ اصحاب اعراف ہے۔ لیکن ایک اور حدیث میں کہ اصحاب اعراف کون ہیں، فرمایا ہم قوم استوت حسناتہم و سیئاتہم، اصحاب اعراف وہ قوم ہے کہ جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہیں۔ فَإِنْ أَدْخَلَهُمُ النَّارِ فَبِذُنُوبِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم میں داخل کیا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَإِنْ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةِ فَبِرَحْمَتِهِ، اور جنت میں داخل کر دیا تو اپنی رحمت سے۔ تو بعض جب یہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ ٹکراؤ ہے، مثلا کیسے جم کریں ہم، ادھر سے آیات میں بھی جم کیسے کریں، ادھر سے روایات میں بھی آپس میں کچھ کہتی ہیں آل محمد علیہ السلام ہے، کچھ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ تو نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس مقام پر دو طرح کے لوگ ہوں گے اگر ہم جم کرنا چاہیں تو۔ ایک وہ جو نہ اتنے برے اعمال ہیں کہ جہنم جائیں، نہ اتنے زیادہ اچھے اعمال ہیں کہ جنت جائیں، برابر ہیں۔
اور دوسرے وہ لوگ کہ جو کنٹرول کر رہے ہیں، اہل جنت کو جنت کی طرف جانے کا کہہ رہے ہیں، اہل جہنم کو بھی ان کی برائیوں اور ان کی مظالم پر ڈانٹ رہے ہیں، یعنی جو ایسی ہستیاں ہیں جو اس دن کی سردار ہستیاں ہیں۔ تو یہ ہے مختصر تعارف اصحاب اعراف کا۔ اس باب میں جو آخری سوال کیا گیا ہے، 13 نمبر سوال، وہ یہ ہے کہ وہ اہم ترین چیز کیا ہے جو انسان کو جنت پہنچانے کا سبب بنتی ہے؟ مختصر اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ نازعات میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بہت مختصر اور جامع قسم کی آیت ہے۔ فرمایا جو اپنے رب کے مقام یعنی اس کی عظمت، اس سے ڈرتا ہے، خوف خدا ہے دل میں، اور نفس کو خواہشات کی اتباع سے روکتا ہے، ہر خواہش کے پیچھے نہیں چل پڑتا، فرمایا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہاں انتہائی مناسب ہے ایڈ کیا جائے، وہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہوگی تو کیا حالات ہوں گے؟ یعنی ابھی تو یہ ہے کہ ایک بندہ مر رہا ہے، برزخ میں جا رہا ہے، برزخ میں جا رہا ہے، ایک ایک مر کر۔ جب ایک دنیا پوری ختم ہو گئی، ایک گھڑی ایسی آئے گی کہ دنیا ختم ہوگی، اس وقت کیا حالات ہوں گے؟ اس وقت قرآن نے جو منظر کشی کی ہے، بہت بھیانک ترین حالات ہوں گے، شدید ترین خوف کے حالات ہوں گے۔ یعنی اتنا خوف ہوگا کہ حیوان بھی خوف سے جو ہے، قرآن میں ہے کہ اونٹنیاں جو ہے ان کے پیٹ میں جو بچے ہوں گے وہ سخت ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ انسان تو انسان زیادہ سے زیادہ برداشت کرنے والا حیوان شمار ہوتا ہے اونٹ، لیکن اس کی یہ پوزیشن ہوگی، چونکہ ایسی کنڈیشن بن جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس زمین کو بدل دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، شگاف ہو جائے گا، اس میں پہاڑ جو کہ مضبوط ترین چیز سمجھی جاتی ہے روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کوٹ کر انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ سمندر کے جو یعنی پانی ہے، سارا کا سارا پانی ہے، ان میں آگ لگ جائے گی۔ اسی طرح سورج، چاند، ستارہ، ان کا نور ختم ہو جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اصلاً اتنی بڑی مخلوق ہے، اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ چاند جو ہے اس میں شگاف ہو جائے گا۔ تو ہر چیز اپنی جو ہے جگہ چھوڑ دے گی، اور اس میں تباہی اور بربادی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام خوف کا یہ منظر ہوگا، جس طرح قرآن نے منظر کشی کی ہے کہ لوگوں کو دیکھا جائے تو لگے گا کہ وہ نشے میں مست ہیں۔ جس طرح ایک بندہ نشے میں دھن ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا اس کو، خوف اور ہراس کی وجہ سے انسان کی یہ کیفیت ہوگی، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، خوف ہوگا۔ یہ منظر بننے کے بعد ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، جس سے ہر ذی روح چیز ختم ہو جائے گی۔ کچھ بزرگ فرشتے بچیں گے، جبرائیل، میکائیل۔ اسرائیل کو حکم ہوگا کہ ان کی بھی روح قبض کرو، کوئی نہیں بچے گا۔ اسرائیل سے پوچھا جائے گا کون بچا ہے، کہے گا میں، تو پروردگار کی آواز آئے گی، مت، تو بھی مر جا، وہ بھی مر جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز، کوئی ذی روح چیز نہیں ہوگی۔ روایات میں ہے 40 سال تک یہ منظر ہوگا۔ اس وقت ندائے پروردگار آئے گی، لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کے لیے آج ملک ہے؟ کہاں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ہماری سلطنت ہے؟ فرعون بن بیٹھتے تھے، نمرود بن بیٹھتے تھے، ناز اور تکبر کرتے تھے اپنی دنیا پر۔ کس کے پاس ہے یہ سلطنت اور ملک؟ ویسے بھی اب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن غفلت ہے، ہر کوئی غافل ہے۔ وہاں انکشاف ہوگا
کہ حقیقی سلطنت کا مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ یعنی میں نے مختصر انداز میں، ورنہ قرآن میں زیادہ تفصیل ہے، روایات میں کافی تفصیل ہے کہ یہ وہ منظر بنے گا جس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، پھر 40 سال بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور قیامت کے لیے دن کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور حساب کتاب شروع کر دیا جائے گا۔ آج کا درس ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔